السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم سورہ یاسین کی آیہ نمبر 12 کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بالتحقیق ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ہی ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے کیے ہوئے ہیں، اور وہ عمل بھی جو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے لوح محفوظ میں اسے منضبط کر دیا ہے، اسے لکھ دیا ہے۔ وہ شے لکھی جا چکی ہے، پروٹیکٹڈ ہے، ایسا کچھ نہیں کہ جو تم نے کیا ہو اور وہ لکھا نہ گیا۔ یہی وجہ ہوگی کہ قیامت کے دن جب کافر اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز ہے ہی نہیں جو اس میں لکھ نہ دی گئی ہو، ہر شے اس میں لکھی گئی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں دیکھیں مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے، اور اس میں ان کافروں کا رد بھی ہے جو اس کے قائل نہیں تھے کہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ اور اس آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق انسان کو پھر آخرت میں جزا یا سزا دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ لوگ آخرت سے سمجھتے ہیں کہ صرف روز جزا کا دن ہے، اس لیے وہ عذاب قبر کے منکر ہو کے بیٹھے ہیں، حالانکہ عذاب قبر پر قرآن اور حدیث دونوں میں بکثرت دلائل موجود ہیں۔ اور عالم برزخ کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہم نے بہت محنت کی ہے۔ اچھا، انسان سب سے پہلے اللہ کو واحد ماننے کا مکلف ہے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مکلف ہے۔ اس امت کی بات کر رہا ہوں جو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ کی جو امت ہے، کہ اللہ پر ایمان لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور پھر آخرت پر ایمان لانا۔ تو اب اس سے جو پہلی آیتوں میں تو توحید اور رسالت کا ذکر آیا ہے، جو پچھلی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں 11، ان میں توحید کا بھی ذکر ہے اور رسالت کا بھی ذکر ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں آخرت کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان کے وہ عمل بھی لکھ رہے ہیں ہم جو انہوں نے پہلے کیے ہیں، اور وہ عمل بھی جو انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں۔ تو اب انسان جب کوئی کام کرتا ہے نا اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اگر وہ اچھا عمل ہو اور وہ آگے چلتا رہے تو اس کو صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ثواب کا موجب بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ عمل خراب ہو اور وہ اس کے جانے کے بعد بھی چلتا رہے تو کرنے والوں کو تو گناہ ملتا ہی ہے، اور ہر گناہ گار کے جتنا گناہ اسے بھی ملتا ہے کیونکہ اس نے اسے سٹارٹ کیا تھا۔ اب دیکھیں سورہ الانفطار میں اللہ فرماتا ہے کہ علمت نفس ما قدمت واخرت، قیامت کے دن ہر شخص اپنے بھیجے ہوئے اور بعد میں بھیجے ہوئے اعمال کو جان لے، وہ جو کرتے رہے ہو اور جو تمہارے بعد تمہاری وجہ سے ہوتے رہے۔ پھر سورہ القیامہ میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَا، اور اس دن انسان کو اس کے بھیجے ہوئے عمل اور بعد میں کیے ہوئے عمل سب کی خبر ہو جائے گی۔ پھر فرمایا سورہ الحشر میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص غور کرے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا عمل بھیج رہا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں لفظ آثارہم آیا ہے، یعنی آثار، اس سے مراد انسان کے وہ عمل ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں، اور دنیا میں انسان کے اعمال کا اچھائی یا برائی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور آخرت میں اعمال کی جزا یا سزا دی جاتی ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی کو دین کا علم پڑھاتا ہے اور پھر ان کے شاگرد اس علم کو آگے پھیلاتے ہیں، یا وہ کسی دینی موضوع پر کوئی کتاب لکھ دیتے ہیں اور اس شخص کے مرنے کے بعد وہ کتاب شائع ہو جاتی ہے، پبلش ہو جاتی ہے، یا کوئی شخص مسجد بنا دیتا ہے اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، یا کوئی شخص دینی مدرسہ بنا دیتا ہے یا لائبریری بنا دیتا ہے، کہیں کنواں کھدوا دیتا ہے، غریبوں کے علاج کے لیے کوئی ہسپتال قائم کر دیتا ہے،
کسی یتیم کی کفالت کر کے اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ارننگز خود کر سکے حلال طریقے سے، پھر وہ آگے اپنی اولاد کو اور پروان چڑھاتا ہے، پھر وہ آگے اپنی اولاد کو اور پروان چڑھاتے ہیں. تو یہ معاملہ سارا کے سارا جو آگے حلال رزق کا چل رہا ہے، اس نے انیشیٹ کیا تھا تو اس کو بھی ثواب مل رہا ہے کہ دنیا میں رہے یا نہ رہے. تو فیض جاری رہتا ہے. اس لیے بزرگان دین کی جو خدمتیں ہیں نا، ان کی جو خدمتیں ہیں، جو ان کی محنتیں ہیں، جس کی وجہ سے اسلام اتنا پھیلا، ساری دنیا میں پھیلا، تو اب آپ جانتے ہیں کہ اب اس کی جو طاقت اور قوت ہے ایمان کے پھیلنے کی، تو یہ فیض ایک جاری ہے. نیک کام کا اجر انہیں مل رہا ہے حالانکہ وہ اس دنیا سے جا چکے. اور برے کاموں کی مثال بھی یاد رکھیں کہ جیسے کوئی انسان جو ہے وہ کوئی خراب جگہ شراب خانہ بناتا ہے، جوا خانہ بناتا ہے، وہ مر گیا لیکن وہاں بدکاری کا اڈا بنا کے چلا گیا نا، تو بدکاریاں جب تک ہوتی رہیں گی تو اس کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا. اسی طرح کوئی مندر ہوتے ہیں جہاں پوجا ہوتی ہے نا بتوں کی، اس طرح کی کوئی عمارت بنا گیا، تو اب جب تک وہاں ہو رہی ہے عبادت غیر اللہ کی، تو اسے بھی گناہ مل رہا ہے. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ تو اب جو کام بھی ہو رہا ہے اس کے مرنے کے بعد، چاہے جوئے کا اڈا ہو یا کوئی اور فحش کام ہو، یا لوگ سنیما بنا کے مر جاتے ہیں، سنیما ہاؤسز بنا کے مر جاتے ہیں، تو جب تک ان سنیما ہاؤسوں میں موویاں چل رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، گناہوں میں وقت گزار رہے ہیں، گناہوں سے مل رہا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی نیک کام ہو جائے، کسی اچھی چیز کی طرح پڑ جائے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی نیک عمل ایجاد کیا، من سن فی الاسلامی سنتا حسنۃ، تو کسی نیک چیز کی سنت اختیار، یعنی کوئی نیک چیز کی طرح ڈالی، کوئی نیک کام سٹارٹ کیا، تو اس کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد اس پر عمل جتنا ہوتا رہے گا تو وہ بھی عمل اس کو ملے گا، اجر ملے گا. اور جو عمل کر رہے ہیں ان کے اجر میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. اور جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرتا ہے، کوئی بدعت سٹارٹ کرتا ہے، کوئی ایسا کام سٹارٹ کرتا ہے جس کی قرآن اور حدیث میں کوئی نص نہیں ہے، اور وہ اچھا کام بھی نہیں ہے، بس ایسی ہے، بس اس نے دھندے کے لیے سٹارٹ کر دیا کوئی کام، اس پہ دین کا سٹیکر چپکا دیا، پیچھے اس کے اندر کوئی نصوص نہیں ہے دین کی، تو ایسا کام اس کے لیے وبال بن جائے گا. اس کے جانے کے بعد بھی وہ کام ہو رہا ہے تو وبال ہے. اب کسی نے ایسی طرح ڈال دی کہ بس لوگ جو ہے وہ پیسے ضائع کر رہے ہیں، دین کے نام پہ پیسے ضائع کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو دین کے نام پہ پیسے ضائع کرنا ان کے اپنے لیے تو گناہ ہے، لیکن جس شخص نے یہ طرح ڈالی اس کے لیے بھی گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی یہ نوحے کرنا اور ماتم کرنا اور خود کو پیٹنا اور مارنا اور اس کو دین سمجھنا اور اس کے اوپر پھر خرچے کرنا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ اچھا کام تو ہے نہیں، کوئی گناہ کا کام ہے. تو جس نے اس کو سٹارٹ کیا اس کے سر تو ایک ایک بندے کا گناہ آئے گا. اور یہ روایت جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 1017، اور پھر سنن النسائی میں بھی آتی ہے یہ حدیث نمبر 2554. پھر سنن ابن ماجہ میں بھی روایت آتی ہے 203. اچھا، پھر میں آپ کو ایک متفق علیہ روایت بتاتا ہوں، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں آتی ہے. بخاری میں حدیث ہے 3335 اور مسلم شریف میں حدیث ہے 1677. اور یہ سنن الترمذی میں بھی آتی ہے، سنن النسائی میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، یعنی صحاح ستہ کی 5 کتب میں روایت آتی ہے، صرف سنن ابی داؤد میں نہیں آتی. وہ روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قیامت تک قتل کیا جائے گا تو پہلے ابن آدم کو اس کے قتل کی سزا کا حصہ ملے گا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا، انسانی قتل. کون ابن آدم؟ قابیل، کیونکہ قابیل نے حابیل کو سب سے پہلے قتل کیا تھا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 عملوں کے سوا اس کے باقی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے: صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا خیر کرے. اب یاد رکھیں اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. ایک کیا ہے اس میں؟ صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسا کام، کوئی اچھا کام جو آگے تمہارے جانے کے بعد بھی چل رہا ہو تو تمہیں اس کے ثواب ملتا رہے گا. کوئی نیک عمل ان اے سینس کہ علم وہ آگے پھیل رہا ہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا. یا نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا خیر کرتی رہے.
اب یہاں سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے، وہ ایصال ثواب ہی کے منکر ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایصال ثواب کا ذکر نہیں ہے میرا بھائی، ایصال ثواب ہوتا ہے کسی کا کسی کو فائدہ پہنچانا۔ یہاں بات ہو رہی ہے تمہارے اپنے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اب تم تو عمل نہیں کر سکتے نا مزید، کیونکہ تم تو فوت ہو گئے ہو دنیا میں، تمہاری روح برزخ میں ہے۔ لیکن اس میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ کوئی اور ایصال نہیں کر سکتا تمہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ دو مسئلوں کو لوگ گڑمڑ کر دیتے ہیں۔ حدیث یہ والی سناتے ہیں، کہتے ہیں جی درجہ صحیح کی حدیث سنا رہا ہوں، لیکن فہم غلط بیان کرتے ہیں۔ اچھا، سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ لوگ جس کام کی بنیاد رکھتے ہیں اور ان کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اور حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو برا کام ایجاد کیا اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اور ان اقوال کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کی جلد 10 صفحہ 3190 پر اسے نقل کیا ہے۔ اچھا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو سلمہ نے یہ شکایت کی کہ ان کے گھر مسجد سے دور ہیں۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے مدینے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ نازل کی، اور یہی والی آیہ مبارکہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ وہ آپ کہیں گے کہ یہ تو شکایت تو مدینے کی ہے اور سورت تو مکے میں نازل ہوئی۔ کبھی کبھی ایک آیت ایک سے زائد دفعہ بھی نازل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ ایک سے زائد مسئلہ بیان کرنے کے لیے کبھی ایک آیت ایک سے زائد مرتبہ بھی نازل کی جاتی ہے کہ یہی آیت اس سوال کا بھی جواب ہے۔ اور ایک قوم نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنے قدم مسجد میں چل کر جاتے ہیں ان کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اور یہ روایت سنن الترمذی میں آتی ہے، حدیث 3226، پھر مصنف عبد الرزاق میں آتی ہے، حدیث 1982، مستدرک امام حاکم میں، سنن ابن ماجہ میں، کئی کتب حدیث میں۔ اچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب موو ہو جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے خالی کیے جانے کو پسند ناپسند فرمایا کہ بھئی دیکھو پھر جہاں سے تم موو ہو گئے وہ حصہ تو خالی ہو گیا نا، ابینڈن ہو گیا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے بنو سلمہ، تم اپنے قدموں کے نشانات میں ثواب کی نیت کیوں نہیں کرتے؟ سو اپنے گھروں میں برقرار رہیں، تو اپنے گھروں میں رہے، موو نہیں ہوئے، اور پھر وہاں سے مسجد آیا جایا کرتے، لمبا ڈسٹنس لیتے، اور ایک ایک قدم پر اللہ انہیں ثواب عطا فرماتا۔ اور یہ روایت بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث 1887، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، شرح السنہ میں بھی روایت آتی ہے، حدیث 470، مسند امام احمد میں موجود ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی اسے بیان کیا، متفق علیہ روایت ہے، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ اجر اس شخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو زیادہ اجر ملتا ہے جو اس کے بعد زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اور جو نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو اس شخص سے زیادہ نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے جو اپنی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف 651 روایت، مسلم شریف 662 روایت، مسند ابو یعلا اور سنن الکبریٰ جو امام بیہقی کی، اس میں بھی روایت آتی ہے۔ اچھا، جو شخص زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے نا، اس کو زیادہ اجر اس لیے ملتا ہے کہ وہ زیادہ قدم چل کر مسجد میں آتا ہے، اور زیادہ قدم چلنے کا جو ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ڈرائیو کر کے جاتے ہیں کیونکہ ہم اس ڈسٹنس پہ تو نہیں رہتے کہ ہم واک کر کے جا سکیں، یا پھر ویدر ہوتا ہے۔ اب جیسا اب ہم ہیں، میرا گھر مسجد سے کم 1 میل سے تھوڑا کم ہے، اب 1 میل جاؤں پھر 1 میل آؤں، اور پھر ہر جگہ چلنے کی جگہ بھی نہیں بنی ہوئی، تو مجھے 40 منٹ تو لگ جائیں گے مسجد جانے اور آنے کے لیے، ہر نماز کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل یہ کیا کہ بھئی کیا ضرورت ہے پھر اندھیرے میں جاؤں، آدھا راستہ ایسا ہے، آدھے سے زیادہ راستہ جس کے اندر کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں ہم جن مقامات میں رہتے ہیں وہاں سخت سردی پڑتی ہے، ابھی تھوڑے دنوں تک ابھی ہم جیکٹیں پہنتے رہے، یعنی 1 آدھ ہفتے 10 دن پہلے تک ٹیمپریچر منفی تھا، نیگیٹو سینٹی گریڈ میں، اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو -40 -45 چلے جاتا ہے ونڈ چل۔ تو ایسی صورتحال میں ہم گاڑی میں جاتے ہیں، اور آف کورس بہت سارے لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں مساجد۔ تو اب یہ ساری تمہید ماننے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے
تو گاڑی میں جانے سے پھر وہ ہے کہ پھر گاڑی کے حساب سے ثواب ہوگا نا، کیونکہ جو انسان جتنا ٹائم گاڑی میں اسپینڈ کرے گا، ایک آدمی 5 منٹ کی ڈرائیو کر رہا ہے، ایک آدھے منٹ کی ڈرائیو کر رہا ہے، تو 5 منٹ کی ڈرائیو کرنے والے کا ثواب زیادہ ہو گیا نا، کہ اس نے زیادہ ڈسٹینس کور کر کے زیادہ ایفرٹ کی ہے مسجد آنے۔ تو یہ نہیں ہے کہ قدموں پہ تو ثواب ہے اور گاڑی سے آؤں تو ثواب نہیں ہے، یہ بات نہیں ہوتی اس کی۔ اچھا، حضرت ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص تھا جس کا گھر سب سے زیادہ مسجد سے دور تھا۔ وہ تمام نمازیں مسجد میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، کاش تم ایک دراز گوش خرید لو، کوئی سواری خرید لو۔ دراز گوش حمار الوحشی کو کہتے ہیں، یہ گدھا نہیں ہوتا، الگ جانور ہوتا۔ اس نے، اور سخت گرمی میں، اندھیری راتوں میں اس پہ سوار ہو کر تم آ جایا کرو، گرمیوں میں اس میں۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے پسند نہیں کہ میرا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے لگا ہو، اور میں حضور کو اس بات کی خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب دریافت کیا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میرے گھر سے مسجد آنے اور مسجد سے واپس گھر جانا یہ اجر و ثواب لکھا جائے گا نا میرا، اگر میں قریب موو ہو جاؤں تو میرا ثواب کم ہو گیا نا۔ آپ نے فرمایا تم نے جو نیت کی ہے اللہ نے تم کو اس کا ثواب عطا فرما دیا۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، حدیث 21274، اور اسی طرح اور کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ خیال نہ کرنا کہ گاڑی میں جانا کوئی منع ہے یا سواری پہ جانا کوئی منع ہے، یہ منع کی بات نہیں ہے۔ جو آسانی سے پہنچ سکے، اپنی جان جوخم میں بغیر ڈالے، تو یہ معاملہ ہے۔ اب اسی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے لوح محفوظ میں اسے منضبط کر دیا ہے، اسے لکھ کے سیل کر دیا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے انسانوں کے جو اعمال لکھے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کے اعمال لکھے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کو تو ازل میں علم ہے کہ وہ انسانوں کو اختیار عطا کرے گا، تو اپنے اختیار سے کیا کیا عمل کریں گے۔ انسان کی فری ول ہے، پر اس فری ول کا علم اللہ کو پہلے سے ہے۔ اب مثال کے طور پہ تم نے بڑی محنت سے کھانا بنایا، تمہیں نہیں خبر کہ جو بنایا ہے وہ کھاؤ گے نہیں، بلکہ پڑوسی کے پاس سے جو آئے گا نا تم وہ کھاؤ گے۔ لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ محنت سے کھانا بنائے گا، لیکن اسے ابھی نہیں کھائے گا، ابھی وہ کھائے گا جو پڑوسی کے پاس سے آ رہی، کیونکہ اس نے بنائی ہے دال، پڑوسی نے بھیجی ہے بریانی۔ یہ بریانی چھوڑ کے دال کھانے والا تو ہے نہیں، اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے۔ یہ بریانی کھانے والی قوم ہے، یہ دال کھانے والی قوم نہیں ہے، تو یہ تو بریانی کھائے گا، لیکن بنائی اس نے دال ہے، لیکن آج سے یہ دال اپنی بنائی ہوئی کھانا نصیب نہیں ہوگی۔ اسے خبر ہے، اسے علم ہے، لیکن وہ پھر بھی تمہیں دال بنانے سے روکتا نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اب چلو پڑوسی کی بریانی تو تم نے آج کھا لی نا، اب یہ دال تم کل کھا لینا، کل محنت نہیں کرنی پڑے گی تمہیں اتنی۔ اس بات کو سمجھیں، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا، کب، کتنا، کیسے دینا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ان بندوں کے جو ان اعمال کو نا لوح محفوظ میں رکھ کر محفوظ کر دیا ہے۔ اسی طرح سورہ القمر میں اللہ فرماتا ہے اور ہر وہ کام جو انہوں نے کیا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی، ہر شے ہم نے لکھ دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر عین میم رے اور واو سے لکھا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں اور انہیں علم نہیں ہوتا، اس میں کوئی کسی کا ہم مذاق نہیں اڑا رہے، ہم تصحیح کے لیے بات کر رہے ہیں، علم میں اضافے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اب جنہیں خبر نہیں ہوتی تو وہ عبداللہ ابن عمرو پڑھ دیتے ہیں انہیں۔ عبداللہ ابن عمرو، یہ عمرو نہیں ہے، واو ساکن ہے، عمر ہے، واو کی وجہ سے عمر نہیں بلکہ عمر پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے یہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی صحابی رسول ہیں۔ بیٹے نے باپ سے قبل ایمان لائے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ لکھا ہوا حدیث کا ذخیرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ان کے پاس 10,000 سے زائد حدیثیں لکھی ہوئی موجود تھیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں صحابہ لکھتے نہیں بلکہ یاد رکھتے تھے، کیونکہ عرب معاشرہ ایسا تھا، لوگ لکھنے سے زیادہ یاد رکھنے کے اوپر فوکس تھا۔
تو اس زمانے میں جو لکھ لے تو وہ خال خال ہوتے تھے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے، 50,000 سال پہلے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے پہلے بات کی تھی۔ یہ روایت سنن الترمذی میں آتی ہے، حدیث 2156، مسند امام احمد میں آتی ہے، صحیح ابن حبان میں آتی ہے، کتاب الاسماء والصفات میں آتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 2155، اور سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے حدیث 4700، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھو، تو اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر، جو لکھو، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی لکھ، اور جو کچھ ہونا ہے ابد تک وہ بھی لکھ۔ اب اس حدیث پر ہم نے بڑی لمبی بحث کی تھی کہ بھائی اگر قلم سب سے پہلی تخلیق ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نور محمدی سب سے پہلے کی تخلیق ہے، سب سے پہلے نور محمدی کو تخلیق کیا گیا؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کو دیا تھا بڑی تفصیل سے، اس پر بہت لمبے ہمارے دروس موجود ہیں، مختصراً بتا دیتا ہوں۔ ہر شے کائنات کی اور اس سے ماورا، آسمانوں کی اور اس سے ماورا، ان میں رہنے والی ہر ایک ایک مخلوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے حضور کے نور کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اور اس نور سے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا وہ قلم ہے۔ اور اس کا جواب اسی حدیث میں موجود ہے کہ اگر قلم سب سے پہلی مخلوق ہے تو جب قلم نے کہا کہ کیا لکھوں، تو یہ کیوں کہا کہ لکھ وہ جو کچھ ہو چکا؟ تو قلم کہتا بھئی سب سے پہلے تو میں ہی ہوا ہوں، سب سے پہلے تو میں ہی ہوا ہوں، مجھ سے پہلے تو ہوا کچھ نہیں، تو لکھوں کیا جو مجھ سے پہلے ہوا؟ یعنی قلم سے پہلے بھی کچھ تھا، تو کہا نا کہ جو تجھ سے پہلے ہوا وہ بھی لکھ، اور جو تیرے بعد ہوگا وہ بھی لکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سوال کا جواب اسی حدیث میں موجود ہے۔ اور جو پہلے ہوا وہ کیا تھا؟ وہ تخلیق نور محمدی تھا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے جابر سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور وہ نور کو جتنا عرصہ چاہا اسے رکھا، جہاں چاہا رکھا، وہ پھرتا رہا، گھومتا رہا، اور تو کوئی شے تھی نہیں، اور کچھ نہیں تھا، وقت بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جابر اس وقت نہ قلم تھا، نہ لوح تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ ملائکہ تھے، کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ درس بڑی طویل درس ہے، اس کو پھر یہاں پر اسی ٹاپک پہ پھر ہم رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ازل میں ہر شے لکھی ہوئی ہے، پھر جب بندہ عمل کرتا ہے نا تو پھر کرامن کاتبین اس کا اعمال کو لکھ لیتے ہیں، اور یہ لکھنا دوبارہ لکھنا ہوا نا، کیونکہ پہلے تو لکھا ہوا ہے، اب کرامن کاتبین اسے دوبارہ لکھ رہے ہیں۔ اور اللہ نے فورس نہیں کیا، اللہ نے اپنے علم سے چیزوں کے ہونے سے پہلے انہیں لکھا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، ہمارے اور تمہارے لیے تو چیزیں ابھی ہونی ہیں نا، لیکن اللہ کے لیے ہر شے ہو چکی ہے۔ اس لیے کیا فرمایا قرآن میں، قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے، یعنی کہ پائیں گے۔ اب ہمارے ٹائم فریم میں ہم پائیں گے، پر اس کے علم میں ہم پا چکے جو پا چکے، جو نہ پا چکے نہ پا چکے۔ تو اس لیے اسی لکھے ہوئے کو حشر کے دن ان پر پیش کیا جائے گا جو کرامن کاتبین نے لکھا ہے۔ اور ان کے لکھنے کا ذکر پھر سورہ یاسین میں آیا کہ ہم ان کے وہ اعمال لکھ رہے ہیں جو وہ کر چکے ہیں اور وہ جو ہوں گے آگے بھیجے ہیں۔ سورہ الانفطار میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک تم پر نگران ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ نہیں، اللہ نے انہیں خاص علم دیا ہے کہ تم جب کرتے ہو، سوچتے ہو، وہ تمہاری سوچ کی بھی اندر دیکھ لیتے ہیں کہ تمہاری سوچ کیا ہے۔ اچھی سوچ ہے تو لکھ لیتے ہیں، بری سوچ ہے تو جب تک عمل نہیں کرتے لکھتے نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ نیکی کرتے ہو تو 10 لکھتے ہیں، گناہ کرتے ہو تو 1 لکھتے ہیں، اور فوراً نہیں لکھتے، فوراً نہیں لکھتے۔ جو بائیں ہاتھ طرف کا فرشتہ ہے وہ فوراً گناہ نہیں لکھ لیتا، وہ ویٹ کرتا ہے شاید توبہ کر لے، اور جب چند گھنٹے گزر جانے کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر جب وہ لکھتا ہے تو رائٹ والے فرشتے کو شاہد بناتا ہے اپنے لکھے پر کہ تم گواہ ہو
کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے اور میں نے لکھا ہے۔ اور جب نیکی والا کام ہوتا ہے تو نیکی والا فرشتہ، جو رائٹ سائڈ والا فرشتہ ہے جو نیک کام لکھتا ہے، وہ نیکی لکھ لیتا ہے بغیر کسی گواہ کے۔ تو یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے نا کہ گناہ کرتے ہو تو پہلے تو چھوٹ ملتی ہے، پھر گواہ کے ساتھ لکھی جاتی ہے کہ کل مکرو تو کوئی گواہ بھی ہو تمہارے عمل پہ، کاتب بھی ہے اور گواہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں، یہ جو گناہ گار کافر مشرک گھسیٹ کے لائے جائیں گے نا، تو ان کے ساتھ ایک سائق ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک گھسیٹ کے لانے والا ہوگا اور ایک ان پہ گواہ ہوگا، اور گواہ یہی فرشتہ ہوگا جو گناہوں پر گواہ رہا ہے ساری عمر۔ اور لوح محفوظ میں محفوظ کرنے کا معنی بھی ہے کہ جس چیز کو لکھا جاتا ہے بعض اوقات وہ منتشر ہو جاتی ہے اور وقت پر نہیں ملتی، تو اللہ نے اس وہم کا ازالہ کر دیا اور بتایا کہ ہم نے جو کچھ لکھا وہ لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو جواب دیا نا، جب اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، وَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمانوں کا اور ان میں جو شے ہے ان سب کا رب ہے۔ اور پھر جب اس نے اپنے پرکھوں کے بارے میں پوچھا، اچھا تو کیا وہ سارے گمراہ لوگ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اور میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا۔ اور لوح محفوظ میں محفوظ کرنے کا تیسرا معنی یہ ہے کہ پہلے فرمایا تھا کہ ہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج دیے، اس کے بعد یہ واضح فرمایا کہ ہم صرف بندوں کے اعمال ہی نہیں لکھتے بلکہ ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے اس کو لوح محفوظ میں بند کر دیا ہے، ہر شے۔ لوح محفوظ کو امام اس لیے فرمایا، امام مبین کا لفظ ہے نا، اس لیے اس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ امام اس لیے فرمایا کہ وہ امام وہ ہوتا ہے، دیکھیں نا، جس کی اتباع کی جاتی ہے، اقتداء کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے، فالو کیے جاتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بھئی امام بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروکاری کی جائے، اس کو فالو کیا جائے۔ تو اسی لیے جو ہے فرمایا، اور فرشتے احکام کو نافذ کرنے میں لوح محفوظ کی اتباع کرتے ہیں۔ لوح محفوظ میں جس شخص کی جتنی عمر لکھی ہے اور جتنا رزق لکھا ہے اس کی اتباع کر کے اس کو اتنا رزق دیا جاتا ہے، اتنے عرصے کے بعد ہی اس کی روح قبض کی جاتی ہے، اور اس کی جتنی اولاد لکھی ہے اتنی ہوتی ہے، اور جتنے اس کے ساتھ معاملات ہونے ہوتے ہیں اچھے برے وہ سارے ویسے ہی ہوتے ہیں، اور ان تمام امور میں وہ لوح محفوظ کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے اس کو بمعنی امام لکھا۔ اور اس آیت کے شروع میں فرمایا نا کہ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو مردہ اس کو کہتے ہیں دیکھو کہ جس کی جسم سے اس کی روح نکال لی جائے، اور زندہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر روح ہو اور حس و حرکت ہو۔ اب دیکھیں جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کا بدن مردہ ہوتا ہے، روح فوت نہیں ہوتی، روح پہ موت نہیں آتی۔ موت نام ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، روح نہیں مرتی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو ہدایت قبول نہیں کرتا وہ گویا ایسی ہے جس کچھ بولتے رہو اثر ہی کچھ نہیں، پتھر ہے گویا، نہ سنتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے، بالکل۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ ایک ظاہری زندگی ہے جس کے اندر تم حس و حرکت دیکھتے ہو، اور اس حس و حرکت کے ختم ہو جانے کو تم ظاہری موت کہتے ہو۔ تو ایک طرح ایک باطنی بھی زندگی ہے، تمہارے اندر کا معاملہ، گو کہ باہر سے تم زندہ ہو، اگر اندر ہدایت قبول نہیں کرتا، تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے، تو یہ تمہاری باطنی موت ہے کہ تم نے اپنی روح کے اوپر ایک کیپ لگا دیا ہے، اور گناہ پر گناہ کرتے ہو، توبہ نہیں کرتے، دل مردہ سخت ہو گیا ہے، گناہوں پر نادم نہیں ہوتا، روتا نہیں، نیکی کی باتوں سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر اس دنیا میں مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کی تھی پہلے، یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ برڈز جنہیں چاپ کر کے ان کے میٹ کو مکس اپ کر دیا گیا، اور پھر وہ ویسی پہلے کی طرح دوبارہ چاروں کی چاروں زندہ ہو کے آ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا، اس کو گائے کا ایک ٹکڑا لگایا، وہ مر گیا تھا، وہ اٹھا، اس نے قاتل کا نام بتایا، پھر دوبارہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بنی اسرائیلی حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار کے لیے گئے، لیکن وہ فوت ہو گئے راستے میں، اور پھر اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہزاروں لوگوں کا اور بھی ذکر آتا ہے جو ایک پورا بستی یا شہر جہاں کے بھی لوگ تھے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے،
کہ ہم جو ہے موت سے فرار اختیار کر لیں گے، ہم بچ جائیں گے موت سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی جب وہ ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی تو وہ سب کے سب جو فوت ہو چکے تھے وہ دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ کتنی مثالیں ہیں قرآن کریم میں۔ پھر وہ ایک شخص جس کا آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں، جو یروشلم سے گزرے اور اسے بالکل تباہ دیکھا، تو ایک جگہ آرام کرنے بیٹھے تو 100 سال تک اللہ نے موت طاری کر دی، پھر دوبارہ زندگی دی، پھر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گدھے کو خاک ہو گیا تھا، گدھا بالکل کھڑا کر دیا ویسے جیسے 100 سال پہلے تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملنے جا رہے تھے تو ساتھ مچھلی تھی، پکی ہوئی مچھلی تھی، جس میں سے وہ راستے میں کھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک مقام پر وہ پکی ہوئی کھائی ہوئی مچھلی دوبارہ ایز اٹ از ویسے ہو گئی جیسا کہ پانی میں تھی پکڑے جانے سے پہلے، اور زندہ ہو کے جمپ کر کے پانی میں چلی گئی۔ کتنی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا نحن نحیی الموتیٰ، ہم ہی ہیں جو مردہ کو حیات دیتے ہیں، اور چاہیں تو یہیں حیات دے دیں اور پھر موت دے دیں، اور چاہیں تو موت دیں اور پھر قیامت میں حیات دیں۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج کا درس پھر کافی لمبا ہو گیا ہے، تو آیہ نمبر 13 سے پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی درس رکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو تفصیلات اس لیے بھی بتاتا ہوں، آپ جانتے ہیں میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، میرا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم آپ تک ٹرانسفر جو میں کر سکتا ہوں کر دوں۔ یہ علم محدود ذرائع میں موجود ہے، اور اس کا ہم پر یہ حق ہے کہ اس علم کو ہم آگے بانٹ دیں۔ کچھ لوگ زیادہ علم مل جانے سے بھی اکتا جاتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ میں تو علم کا اتنا متلاشی ہوں، اتنا پیاسا ہوں علم کا، کہ میں تو علم کو حاصل کرنے کے لیے ایسے مارا پھرتا ہوں کہ کہیں سے مجھے تھوڑا علم مل جائے، کسی کی مجلس میں، کسی کی محفل میں کہیں سے حکمت مل جائے، اس سے کوئی باب کھل جائے علم کا۔ اور مذاق کے علاوہ ایسے ہوتا ہے جب ہم متلاشی ہوتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پہ علم کے ایسے ایسے باب کھلتے ہیں۔ لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، عام آدمیوں کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی بڑی خوبصورت بات کہہ دی، یا اس کے اپنے مطالعے میں کسی کی کوئی خوبصورت بات تھی وہ کہہ دی اس نے، اس بات سے پھر آپ کے کچھ ایسے باب کھل جاتے ہیں علم کے جو آپ پر پہلے نہیں کھلے ہوئے تھے، اور پھر ان بابوں سے اگلے باب کھلتے ہیں۔ اس لیے جو علم والے ہیں ان کی محفلوں میں جاؤ تو علم کے باب کھلتے ہیں، اور جو دل والے ہیں جو دل والے ہیں ان کی محفلوں میں جاؤ تو دل کے باب کھلتے ہیں۔ یہ دل، یہ وہ بازاروں والا دل نہیں ہے، یہ دل روحانی علم کی بات کر رہا ہوں، صاحبان حال کی بات کر رہا ہوں۔ حال والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم پہ حال منکشف ہوگا، اور حال کے وہ باب کھلیں گے کہ تم خود حیرت کدے میں آ جاؤ گے۔ یہی مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی حال تھوڑا سا بانٹا جاتا ہے، کیونکہ خبر نہیں ہوتی کہ سامنے والا اتنے حال کو برداشت بھی کر پائے گا کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ 2 ملی لیٹر کے گلاس لائیں تو میں اس میں 8 ملی لیٹر واٹر تو نہیں ڈالوں گا نا، اوور فلو ہو جائے گا، اوور فلو ہوگا، باہر آئے گا، اطراف و اکناف میں اپنے اثرات چھوڑے گا، کنٹینر وہ بھی گیلا ہو جائے گا، وہ سنبھل نہیں پائے گا، ہو سکتا ہے لڑک جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں معرفت کی ایک بوند مل جائے تو ایسے تڑپتے اور اچھلتے پھرتے ہیں کہ گویا پتہ نہیں انہیں کیا مل گیا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ 7 سمندر معرفت کے پی کے بیٹھے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! کیونکہ وہ کنٹینر کنٹین کر پاتا ہے اس معرفت کے حال کو، اور کچھ لوگوں کو ایک بوند ملتی ہے اور اچھلتے پھرتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، لوگوں میں چرچا کرتے ہیں، اور وہ جو واقعی صاحبان حال ہیں وہ آپ کو خبر نہیں ہوتی ان کی۔ وہ کہیں مل جائے تو انہیں چھوڑنا مت، بس میں آپ سے یہی کہوں، کہیں مل جائیں تو چھوڑنا مت، اور وہ کہیں کہ مجھے ظاہر نہ کرنا تو ظاہر نہ کرنا، اور ان کی سنگتوں میں، ان کی محفلوں میں بیٹھ کے ادب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں حلم رکھنا، کنٹینٹمنٹ رکھنا، اچھلتے کودتے نہ پڑنا۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جنہیں ذرا معرفت ملی، ذرا علم ملا، اور استاد ہی کو آنکھیں دکھانے لگ گئے، استاد ہی سے متنفر ہو گئے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے۔ یاد رکھنا کہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔
اور کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت. دریا میں سمندر سے تو کم پانی ہوتا ہے نا، لیکن ٹھاٹے کیسی مارتا ہے ٹھاٹھاں. تو کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما.